الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ کا تتمہ ہے. کچھ اور لوگ آنے باقی ہیں کیا؟ اچھا کچھ انتظار کریں یا پھر تکی کے ساتھ کھیلو. سورہ فاتحہ کا تتمہ ہے. تتمہ مطلب آج انشاءاللہ مکمل ہوگی. مجھے بھی بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ کبھی اچھے کام کرنے والوں کو بھی آزماتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے اندر کتنا مضبوط ہے, اس کو کام کرنے کا کتنا جذبہ ہے. یہ بات بھی دل میں آ رہی تھی کہ آگے اللہ زندگی نصیب کرے, آگے یہ درس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے. پیچھے بھی 3 درس ہو چکے ہیں. وہ ان میں میرا آنا, آپ لوگوں کا بیٹھنا, آپ لوگوں کا سننا, ہمارا اتنی دیر وقت دینا, تو وہ قبول ہو نہ ہو انشاءاللہ آج کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ضرور قبول ہوگا. کہ اللہ خود دیکھیں گے, دیکھو میں بارش برسا رہا ہوں اور یہ میرے بندے اور بندیاں قرآن سیکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ایجوکیشن کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس دن تعلیم نہ دیا کرو, ٹھیک ہے, اس دن پڑھائی نہ کیا کرو. تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ جو انتظام کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ جو انتظام کر رہے ہیں یہ اگر منع کریں گے تو ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں, تو لیکن ماشاءاللہ کسی نے ایک بار بھی اشارہ بھی نہیں دیا. کوئی اشارہ بھی دیتا تو میں تیار ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو قبول فرمائے, اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, آپ لوگوں کے گھروں کو اللہ قبول فرمائے. کتنے گھر ہیں جس میں اس وقت فلمیں چل رہی ہیں, کتنے گھر ہیں جس میں اس وقت ڈرامے چل رہے ہیں, کتنے گھر ہیں جس میں اس وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور کتنے گھر ہیں جس میں اس وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ ان سعادت گزر بازو میں پچھلی آیت کے اندر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے, اپنا کمال نہ سمجھیں. وما اصابك من حسنة فمن اللہ, ما اصابك من سیئة فمن نفسك. حسنہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ یہ بیٹھنے کو قبول فرمائے. ایک بات یاد آ رہی تھی مجھے, وہ سنا دوں, اس کے بعد درس شروع کروں گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ آپ اگر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سب چیزیں بھول جاتی ہیں, سب چیزیں بھول جانی چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں کو تصویریں بنانا یاد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو روضہ رسول کے سامنے جا کے حقیقت میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کی توجہ پورے روضہ رسول, روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. لیکن جب روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انسان کا چہرہ ہوتا ہے تو اس کی پشت کی طرف ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے. جو لوگ بھی گئے نا, اگر وہ تھوڑا سا دھیان کریں تو ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے. اس کھڑکی کے کھلے ہونے کا کوئی مقصد نہیں, بے محل کھلی ہوئی ہے. ایک بہت بڑی کھڑکی ہے جو کھلی ہوئی ہے. تو یہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ اپنے گھر سے نکلے, حضرت اسماء کے گھر پہنچے. اسماء نے پوچھا یا رسول اللہ جابر تو ٹھیک ہیں؟ جابر شہید ہو گئے. تو اسماء اسی وقت گری اور بے ہوش ہو گئی. حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں, حضرت عائشہ کی بہن ہے, حضرت عائشہ کی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا. حضرت جعفر شہید ہو گئے تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کھڑکی کھولی رکھو, یہ کھڑکی کھلی رکھنا, تمہیں یہاں سے عائشہ کا گھر نظر آتا رہے گا,
تو عائشہ چونکہ ان کی بہن تھیں تو حضرت اسما کو تسلی رہتی تھی، حضرت عائشہ سامنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھڑکی کو کھلا رکھنا، اس کھڑکی کو کھلا رکھنا، یہ فرمایا۔ چنانچہ آج تک وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، پوری مسجد نبوی بند ہو جاتی ہے۔ ایک خوفت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو روشن دان ہے، ایک وہ کھلا ہوتا ہے، اور مسجد نبوی میں ایک وہ کھڑکی ہر وقت کھلی ہوتی ہے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے گھر کی۔ تو جو آپ جائیں گے تو روضہ رسول کے اوپر جا کر ایک ہی ایسا مزہ ہے جو کہ سارے مزوں سے بڑھ کر ہے، ساری کائنات کی لذتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن جب آپ اس بار جائیں گے یا زیارت ہوگی یا جب بھی جانا آنا ہوگا تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا۔ تو یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی دوسری بار۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا دشمن تھا حجاج بن یوسف، تو حجاج بن یوسف مقابلے میں آ گیا، اور پھر اس نے دوسروں کو، سیاسی آدمی تھا حجاج بن یوسف، اس نے دوسروں کو برگلا کے اپنے ساتھ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر اور اسلامی جذبے کے ساتھ صرف 13 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے۔ تو اپنی ماں کے پاس آئے، اماں اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میرا بیٹا جعفر، اون، محمد وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، میرے اپنے اولاد ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، تو اماں میں کیا کروں؟ تو حضرت اسما نے نصیحت فرمائی۔ تو اسما کی بینائی جو ہے، بینائی بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی، بہت کم نظر آتا تھا۔ کیا میرا بیٹا ادھر آؤ، وہ ہاتھ لگائے تو یہاں پر لوہے کا لباس، کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو اماں ذرا پہنی ہوئی ہے، کیا دشمن سے ڈرتا ہے؟ ذرا پہنی ہوئی ہے، دشمن سے ڈرتا ہے؟ کیا نہیں، دشمن سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ تو حضرت اسما نے ایک جملہ فرمایا، وہ ایسا جملہ تھا کہ جو تاریخ میں ضرب المثل بن گیا، جیسے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے، جیسے کہ عالمگیر سچائی، تو ایسے عربی کے بھی محاورے، جیسے انگلش کے محاورے ہم یاد کرتے ہیں نا، پیپر میں 10 محاورے لکھیں وہ یاد کرتے ہیں، تو ایسے ہی عربی کے بھی محاورے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا جو کہ عربی کا محاورہ بنے، الشاۃ المذبوحہ لا یعلمها الصلاح، الشاۃ المذبوحہ لا یعلمها الصلاح، کہ مری ہوئی بکری کو کھال کھینچنے کی تکلیف نہیں ہوتی، جب تو شہید ہو جائے گا تو تجھے تیری لاش کی بے حرمتی کریں یا جو کچھ بھی کریں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو چنانچہ وہ زرہ اتار کے پھینک دی۔ تو یہ مجھے یاد آیا، اسی بات سے یاد آیا، اب ہم اندر آ گئے نا، تو چاہے جتنی مرضی بارش ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اپنے درس انشاءاللہ پچھلی دفعہ کی طرح آدھا نہیں کریں گے، انشاءاللہ پورا کریں گے، اور جو دین کے راستے میں نکلتا ہے نا، انشاءاللہ اس کی گاڑی پھنستی نہیں ہے۔ تو جتنا بھی پانی ہو دین کے لیے اگر نکلا تو گاڑی نہیں پھنسے گی واپسی پہ یا جاتے وقت، وہ میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا، اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو دین کی بات سننے کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 2 فرشتے اس کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اس کے پورے راستہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ سب چیزوں کا مجموعہ اور بنیاد ہے، چاہے اصلاحی بیان ہو، چاہے درس حدیث ہو، چاہے ملفوظات کا درس ہو، چاہے مثنوی کا درس ہو، سب کی بنیاد درس قرآن ہے، سب کی بنیاد قرآن کا سیکھنا ہے، سب کی بنیاد اللہ کا قرآن سمجھنا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن سمجھنا یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ کرے سارا قرآن مکمل ہو تو ایک درس کا بھی ناقہ نہ ہو، اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے قرآن کے لیے جو محنت کریں گے، مال و دولت کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کے لیے بھی محنت کریں۔ کم سے کم ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکیں گے اللہ ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ کا قرآن سیکھتے تھے، اگرچہ اس کی محنت نہیں کی لیکن ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ کا قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ پچھلی آیات کے اندر اتنے زبردست مضامین ہیں لیکن بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، اس لیے میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے. یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ. ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود ہمیں کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے ہم سے مانگو ہم دیں گے. ان کلمات کے ذریعے سے ہم سے سوال کیجئے، اور یہ سوال کرنا کمپلسری کر دیا، لازمی کر دیا کہ اس سوال کو لازمی کرنا ہے تم نے. اللہ صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس کی نماز نہیں جو یہ نہیں پڑھے گا. تو اللہ نے ہر نماز میں لازم کر دیا، ہر ایک نماز میں لازم کر دیا کہ اس کو پڑھو. اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ. ہم اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی مدح ثنائی بیان کرنے کے بعد جب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، تو اب اس کو سمجھے سیدھا راستہ کیا ہے. سیدھا راستہ کوئی بھی اگر اس کو سوچے گا تو اس کے ذہن میں سوال ضرور اٹھے گا. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے کہ مسلمان ہو جائے. ایک سادہ سا جواب، سیدھا راستہ ہے کہ مسلمان ہو جائے. تو ہر ایک کے ذہن میں ایک دوسرا سوال اٹھے گا، کیا مسلمان تو ہے پہلے سے مسلمان، پھر سیدھا راستہ دوبارہ سے مانگ رہے ہیں. ایک ایسی چیز ہے، ایک روٹی کھا کے کہتے روٹی کھلاؤ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحصیل ہے، حاصل. ایک چیز حاصل ہے، ایک چیز کھا چکے، کھانا کھا چکے، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلا چکے کھانا کھلاؤ. تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ مولوی صاحب کھانا کوئی اور کھلا دے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک تیز ہو رہی ہے. چلو ایک گاڑی والا پیچھے آپ کی گاڑی کے آ رہا ہے اور وہ ہارن بجاتا ہے، ہارن بجاتا ہے. آپ نے اس کا ہارن سنا، راستہ موڑنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کو راستہ نہیں ملا، پھر وہ ہارن بجا رہا ہے، پھر تیسری بار ہارن بجائے، پھر چوتھی بار ہارن بجائے، پھر پانچویں بار. کیا ہوگا؟ غصہ چڑھ جائے گا، ہے نا؟ کیوں غصہ چڑھے؟ بھائی مجھے پتا ہے تو آ رہا ہے، راستہ نہیں آئے گا. تو جو چیز پتا ہے اس کو بار بار دہرانے سے تو غصہ آتا ہے نا. تو جو چیز ہمیں حاصل ہے اس کو بار بار دہرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک اچھی چیز نہیں ہے. میں تو ایک مثال تھی کہ غصہ آنے کی، لیکن اچھی چیز نہیں ہے، مناسب چیز نہیں. تو یہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم، پھر اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کے دو مطلب ہیں، اس کو سمجھیں. قرآن مجید میں جہاں پر بھی ہا دال اور یا، ہا دال یہ دو لفظ ہا دال جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، سیدھا راستہ. ہدایت اس کا مطلب ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر سیدھے راستے کا ذکر ہے، بہت سی جگہوں پر. تو وہاں سب جگہوں پر جو ہدایت ہے وہ دو طرح کی ہے. اس کی ایک مثال سمجھیں. مثال یہ ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مدیر کنڈ کا راستہ کون سا ہے؟ کہتے جی یہاں سے نکلو، ادھر مڑو، پھر ادھر مڑو، سامنے مدیر کنڈ. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یار مدیر کنڈ کا راستہ کون سا ہے؟ مدیر کنڈ کا راستہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو. بٹھایا، بٹھا کے لے گیا، یہ ہے مدیر کنڈ اور یہ ہے اس کا راستہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے. ان دونوں کو عربی میں کہتے ہیں ہدایت. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مشکل بات تو نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے. ان دونوں کا نام ہے ہدایت. پہلی والی ہدایت کا آخری درجہ ہے اور جو دوسرا والا ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس بندے نے آپ کو گاڑی میں بٹھا کے پہنچا دیا ہے، یہ ہے تیری منزل، وہ ہے ایصال الی المطلوب، وہ ہے منزل تک پہنچا دینا. یہ بھی ایک ہدایت ہے. اور یہ ایک ہدایت ہے کہ آپ صرف راستہ بتا دیں، اس نمبر گاڑی پہ بیٹھو تو تم صدر پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے جی بھائی بہت بیمار ہو، یہ لو نمبر ڈاکٹر کو میرا نام دینا، وہ آپ کو بتا دیں گا. ٹھیک ہے، نمبر دیا، یہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی. اور ایک دوسری ہدایت، آپ گاڑی میں بٹھایا اور جا کے ڈاکٹر کے جی ڈاکٹر صاحب میرا دوست بیمار ہے، آپ اس سے ملو، اس کو سولوشن دو، اس کو دوائی دو. یہ بھی آپ نے اس بندے کو بھی ہدایت دی اور اس بندے کو بھی ہدایت دی. یہ جو تھا ایک اجنبی آدمی تھا، آپ کی نئی نئی دوستی ہوئی، اور یہ آپ کو پرانا دوست ہے، آپ اس کو اٹھا کے اس کے پاس لے گئے.
اس کا نام بھی ہدایت ہے، اس کا نام بھی ہدایت ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں ہدایت حاصل ہے وہ اسلام ہے، ہمیں پتہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، ہمیں معلوم ہے، اور ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں پکڑ کے چلا دیجیے، ہمیں منزل تک پہنچا دیجیے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. کیسا سیدھا راستہ کہ وہاں تک پہنچا دیجیے، منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. ایک مثنوی ایک ایسی کتاب ہے جس کے 29,500 اشعار تھے، اس کو کوئی عالم ایسا نہیں تھا جو اس کو پورا کرے. 600 برس گزر چکے ہیں، 600 برس تک مثنوی مکمل نہیں ہوئی. پھر ایک عالم دین انہوں نے مثنوی کو مکمل کیا. وہ انڈیا کے عالم تھے مفتی الہی بخش کاندھیلوی. مفتی الہی بخش کاندھیلوی، میں واقعے کے بتا کر آپ کو ہدایت سمجھانا چاہوں. مفتی الہی بخش کاندھیلوی بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے مثنوی مکمل کی، اور انہوں نے ایسا نہیں کسی دوسرے نے مکمل نہیں کی. مثنوی کیا تھی؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 7 برس کے تھے. یہ دانیہ 7-8 برس سے 7 برس کے تھے. عشق رسالت ان کے دل میں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کہیں سن لیتے تھے، 40 دن تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. اللہ کے نبی کی محبت ایسی دل میں بھری، ایسی تکمیل کی، اللہ بھوک ہی نہیں لگتی تھی جب اللہ کے نبی کا نام آ جاتا. ایسے عاشق رسول تھے شمس تبریزی. اور انہوں نے آگے اپنی ساری تعلیم سکھائی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی ہدایت پر مثنوی مولانا روم لکھی، اور 29,500 اشعار 28,500 اشعار پورے کر کے ایک شعر کا آدھا مصرع کیا اور پھر چھوڑ دیا. بند کو قطع کو مکمل نہیں کیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر 600 برس کے بعد مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے پہلے اس کو پورا کیا مثنوی کو، اور ان کا پورا کرنا واقعتاً لوگوں نے مانا. درمیان میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے مولانا روم کا جو آگ تھی، ماں درارا مہرمانہ محتم کیوں بود شمع کے منا مروختم، یہ جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان تھی، جو اس میں چاشنی تھی کہ نعرے شہوت چے پوشد نور خدا، نور ابراہیم ساد و صاف. نور ابراہیم، آج ابراہیم کی آگ بھی اللہ کے نور سے بجھی تھی. نعرے شہوت بھی اللہ کے نور سے بجھے گی. نعرے شہوت پوری کرنے سے نہیں بجھ سکتی. تو یہ تھے مولانا روم. تو مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو ہدایت کا مطلب سمجھا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ قصوں میں آپ لوگوں کا ذہن آگے پیچھے ہو جائے، اور میرا بھی. تو یہ واقعات ہی ایسے ہیں. میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں جب ان اکابرین کا ذکر کرتا ہوں میری روح وجد کرنے لگتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس طرف جاؤں. ان اکابرین نے اللہ کے لیے بن دیکھے جانے دے دی، بن دیکھے جانے قربان کر دی، کمال کر دیا عبودیت کا. تو مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے. ان کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا. ایک زمین تھی کافی بڑی، اس کے اوپر مسلمان اور ہندو کی لڑائی ہو گئی. مسلمان کہتا ہے میری ہے، ہندو کہتا ہے میری ہے. تو مسلمان نے کہا کہ مقدمہ چلا گیا انگریز کی عدالت میں، اور انگریز کی عدالت میں مسلمان نے کہا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس پہ مسجد اور مدرسہ بناؤں گا. ہندو کو آپ آگے سے غصہ آیا، ہندو کنجوس ہوتے ہیں، کنجوس ہونے کا یہ کون سی ایسی بات کرے گا. اس کو آگے سے غصہ آیا، غصہ میں آگے کہنے لگا کہ اگر مجھے یہ زمین جیت گیا تو میں اس کے اوپر مندر بناؤں گا. ادھر سے مسجد کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ادھر سے مندر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. مسجد اور مندر کا مسئلہ جب مقابلہ ہوا تو کاندیلا کے سارے مسلمان کھڑے ہو گئے، ہندو کھڑے ہو، لاکھوں مسلمان ادھر کھڑے ہو گئے، لاکھوں ہندو ادھر کھڑے ہو گئے. اب کیا کریں؟ مسئلہ سیاسی بن گیا، زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور مسئلہ سیاسی بن گیا. اب کیا کریں؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایک حکم مقرر کر لیتے ہیں، ایک درمیانی بندہ مقرر کر لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ دے گا ہم اس فیصلے کو مانیں گے، جو فیصلہ وہ دے گا ہم اس فیصلے کو مانیں گے. اس واقعے کو یہاں تک روکے. ایک بات سمجھیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے نا، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے گناہ ہے. لیکن ایک شخص کو صرف پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ٹھیک ہے،
اور سچ بولنا ثواب ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے. لیکن جب یہ مسلمان سچ بولے گا تو تب وہ ہدایت کے اصلی معنی کو حاصل کرے گا. صرف پتہ ہونے سے ہدایت کا اصلی معنی حاصل نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ یہاں تک واقعے کو، اس بات کو روک کے پھر آپ واقعہ سمجھیں. انہوں نے بلایا مفتی الہی بخش کا دہلوی صاحب کو. جب مسلمانوں نے دیکھا تمہارے تکبیر بلند کر کے مسلمانوں کا مولوی ہے، ہمارے حق میں بات کرے گا، ظاہر بات ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، اور اتنی بڑی مسجد کی بات ہے، کئی ایکڑ ہوتا ہے نا، کئی ایکڑ کی مسجد و مدرسہ بنے گا، تو ظاہر بات ہے یہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تو نہیں دیں گے. تو مفتی الہی بخش کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا، کٹہرے میں کھڑے ہوئے. یہ آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ اب میں نے کیا فیصلہ دینا ہے؟ فیصلہ عدالت دے گی، عدالت کے ہاتھ میں فیصلہ دینا ہے. میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ زمین بچپن سے میری آنکھوں کے سامنے ہندو کی ہے، لہذا یہ زمین ہندو کو دے دی جائے. میں عدالت سے سفارش کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہندو کے حق میں دے دیا جائے. مسلمانوں میں کوحرام مچ گیا، مسلمانوں کا وکیل آگے بڑھا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مسجد بنے، مندر بنے، اور ہندوؤں کی عبادت گاہ بنے؟ تو میرے جانے نہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے جس کی زمین دیکھی ہے اسی کے حق میں گواہی دینی ہے، کسی دوسرے کے حق میں گواہی تو نہیں دوں گا. تو سارا مجمع ساکت اور سارے ہندو ناچنے لگے. تو جب جج فیصلہ لکھنے لگا تو ہندو کہتا رک جاؤ. کہنے لگا کہ جج صاحب آپ اعلان کر دو، اس بندے کے ایک سچ بولنے کے اوپر میں مسلمان ہوتا ہوں. اس کے خاندان کے 70 لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس بندے کے سچ بولنے پر ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا اس پہ مندر بنائیں گے، اب ہم وعدہ کرتے ہیں اس پہ مسجد اور مدرسہ بنائیں گے، کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، اپنے پیسوں کو بنائیں گے. اللہ اکبر. جج نے فیصلہ لکھا کہ آج مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا. یہ ہے ہدایت اصلی. سچ بولنے کے بعد ہدایت ملی، اور دوسروں کو پتا تھا کہ سچ بولنے سے ہدایت ملتی ہے، دوسروں کو صرف پتا تھا. تو ہم جو ہدایت مانگ رہے ہیں بعد والی ہدایت مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. بعد والی ہدایت کیا ہے اللہ آگے بتا رہے ہیں، لیکن بعد والی ہدایت کیا ہے آپ کو اس واقعے سے سمجھ میں آئے کہ بعد والی ہدایت کچھ کرنے سے ملتی ہے، کچھ ایک پہاڑی کراس کرنے سے ملتی ہے، کچھ زمینیں، کچھ علاقے، کچھ جائیدادیں چھوڑنے سے ملتی ہیں. زمینی جائیدادوں سے مراد کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں، گناہ چھوڑنا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھائیے ہدایت کا راستہ ہمیں. اور وہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط المستقیم. وہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے. وہ کیسے واضح ہے میں بتاؤں گا آگے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا. الضالین، اور جن پر جو بھٹکے ہوئے. 3 قسم کے لوگ آ گئے جن پر اللہ کا انعام ہوا. نمبر 1. نمبر 2 جو مغضوب ہوئے. نمبر 3 جو ضال ہوئے. مغضوب کیا ہوتا ہے، ضال کیا ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں. تھوڑا سا غور کرنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن مجید بڑی مزیدار کتاب ہے اور بہت آسان کتاب ہے. آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھانا مشکل ہے، سمجھنا قرآن مجید بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، الحمد کا ترجمہ سب کو آتا ہے. کوئی کہے گا مجھے نہیں آتا تو میں اس کو بتاؤں گا. ہم پہلی کلاس کے اندر اردو کی کتاب کھولتے ہیں، اس کے اوپر لکھتا ہے حمد باری تعالی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف. حمد کا کیا مطلب ہے؟ تعریف. اس کے بعد جو کہ الف لام لگ گیا تو ہم ڈرتے ہیں یار اس کا مطلب یہ کوئی اور نہ بن جائے اس کا مطلب. تو ایک جیسے مولوی صاحب گئے نا دکاندار صاحب، بھائی شہد ہے، شہد. تو مولوی صاحب شہد تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے. تو وہ الف لام لگ جاتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو حمد کا مطلب ویسے ہی ہے. للہ کا ترجمہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہوگا. حمد یعنی تعریف اللہ کے لیے ہے.
الف لام لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. آگے رب کا مطلب کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے، رب کا مطلب بھی سب ہوا ہوتا ہے. اور عالمین، عالمین کو اگر آدھا پڑھیں عالم اور این تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو بس عالمین عالم کی جمع ہے. تو تعریف اللہ کی، تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے تمام عالمین کا. یہ خود بخود الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مالک یوم الدین، مالک کا ترجمہ سمجھ گیا، میں اس پلاٹ کا مالک تو میں ہوں. یوم کا مطلب یوم عید سنتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور دین، ہاں دین ایک نیا لفظ ہے. تو یہ 3 لائنوں میں پہلا لفظ ہے جو ہمیں نہیں آتا، باقی سارے ہمارے اردو کے لفظ ہیں. قرآن مجید کو درمیان سے کھولیں، آپ کو بہت سے الفاظ ایسے ملیں گے جن سے ہماری آشنائی، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو خیر آسان نہیں ہے بیان کرنا، لیکن سمجھنا آسان ہے، بس سمجھنے کی کوشش کریں. انعمت اور مغضوب اور ضال، ان تینوں کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اولیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے. اللہ نے یوں کہنا چاہیے نا، صراط الانبیاء، صراط الاتقیاء، صراط الصلحاء، صراط الشہداء، صراط ابو بکر، صراط محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہوتا نا، صراط محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ نے بتا دیا کہ ہر دور کے لیے قرآن ہدایت ہے، لہذا ہر دور میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ہر بستی میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ہر شہر میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہدایت کا ذریعہ ہوں گے. بستیاں کم ہوتے ہوتے ملکوں کے اندر، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہدایت کا سرچشمہ ہوں گے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے مدرسوں کے فضلاء نہ پہنچے ہوں، جہاں ہمارے مدرسوں کے علماء نہ پہنچے ہوں. میں جو اپنے علماء ساتھی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو درس بھی سنتے ہیں اور عالمات بھی ایسی ہیں، میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ بھئی اللہ کے واسطے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بہت درد سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے کچھ نہ کچھ دین کا کام لازمی کیا جائے. ہماری عالمات کو اچھا شوہر مل جاتا ہے، بس اب ان کو بچے سنبھال لیں، اب ان کو گھر کی روٹی پکانی ہے، بس اس کے علاوہ تیسرا کام نہیں. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. علماء میرے بہت سے ساتھی ایسے جو سب کچھ چھوڑ کے سبزی منڈی کے اوپر کام کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان کے میں ہاتھ بھی جوڑے ہوئے، اللہ کے واسطے کچھ شروع کرو. کپڑے کے تاجر بنے ہوئے، الحمدللہ کچھ شروع کیا، اللہ نے بہت کام کیا. تو ہم لوگ قرآن کو ذریعہ بناتے ہی نہیں. تو ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں. ہر محلے کی بات تو نہیں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کو بنیاد بنایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے عمل کرو. جو آنکھوں سے دیکھ کے عمل کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو سن کے عمل کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. خیر میں اس کی طرف نہیں جاتا. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. قرآن مجید اس کی تفسیر کرتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو ان کے راستے پر ہوگا، جو اللہ والا ان 4 کے راستے پہ ہو، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کے راستے پر، والصدیقین، صدیقین کے راستے پر ہوگا، والشہداء، شہداء کے راستے پر ہوگا، والصالحین. کسی بھی اللہ والے کے اللہ نے 4 شرائط بیان کی کہ انبیاء کے راستے پر ہوگا، صدیقین کے راستے پر ہوگا، شہداء کے راستے پر ہوگا، صالحین کے راستے پر ہوگا. اللہ نے کسی کتاب کو بیس نہیں بنایا. صراط القرآن کہہ دیتے بات ختم کہ اتنی 3 آیتیں بنانے کی، 2 آیتیں بنانے کی تو ضرور نہیں. صراط القرآن بس اتنا کہہ دیتے تاکہ قرآن مجید لو انزلنا ھذا القرآن وہاں تھا تو یہاں بھی کر دیتے. یہ قرآن کی ابتدا ہے، اللہ پورا دستور بتا رہے ہیں. سورہ فاتحہ
پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو اللہ نے ہر زمانے کے اندر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور پھر انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حدیث ہے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ پیدا کرتے رہیں گے، ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو ہدایت کا سرچشمہ ہوں گے. حدیث کا یہ مفہوم ہے، حدیث طویل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بھی بیان فرمائے. تو ایسے اللہ نے ہر زمانے میں، آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے جائیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، پھر رفاعیہ، پھر اویسیہ، یہ سلاسل موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کی ایسی تعداد موجود تھی کہ جن کی اللہ رب العزت سے ایسی مضبوط نسبت تھی، ایسا مضبوط تعلق تھا. شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کا نام آیا تو آنکھیں کھول لیں نا تھوڑی. کیوں اعظم بھائی؟ بڑے پیر صاحب کا نام آ رہا ہے تو توجہ سے سن. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو ایک بہت بڑا بادل آیا اور بادل آتے ہی سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر بادل سے روشنیاں پھوٹنی شروع ہوئی. روشنی ایسی پھوٹی کہ چاروں طرف پھیلنا شروع ہوئی، چاروں طرف پھیلتے ہوئے جیسے ایک گول انڈا بن جاتا ہے ایسے روشنیاں پھیلیں. شیخ عبدالقادر جیلانی دیکھ رہے ہیں، اوہ اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس چاروں طرف سے آواز ہوئی، شیخ عبدالقادر جیلانی، ہم نے تیرے مجاہدات، تیری عبادات، ان سب کو ایسا. شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے تھے؟ ان کے پاس ایک نوجوان آیا موٹا تازہ، ابھی یہاں پہ کوئی ایسا موٹا تازہ ہے بھی نہیں اس کو کھڑا کرو، سب ایک بندے کو جانتے ہیں سب لوگ. تو خوب موٹا تازہ گھوڑا چٹکا، وہ اپنے بچے کو عورت نے کہا اس کو اللہ والا بنا دیجیے گا، ٹھیک ہے چھوڑ کے چلی جاؤ. تو ایک 40 دن کے بعد وہ عورت آئی، تو میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے اسپیکر کی طرح، بالکل کالا سیاہ اور دبلا پتلا. تو ماں کو چڑھ گیا غصہ کہ میرے بیٹے کو کیا بنا دیا. دوڑی آئی شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ کیا کر دیا میرے بیٹے کے ساتھ. تو شیخ عبدالقادر جیلانی مرغ کھا رہے تھے، مرغا کھا کے نا ہڈیاں پلیٹ میں ڈال رہے تھے، اور غصہ چڑھ گیا، خود مرغے کھا رہے ہیں، میرے بیٹے کو بھوکا رکھا ہوا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی بہت خلواتیں سنانا شروع کر، اتنی کھری سنائی. تو کہتا اب میں جاتی ہوں اپنے بچے کو لے کے. تو کہنے لگی رک جا. فرمایا رک جا. رک گئی، پلیٹ اٹھا کے پھینکی، وہاں پہ جا کے ہڈیاں گریں، اور ہڈیاں گرتے ہی کہا قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہ ہڈیاں جڑ کے مرغا بن کے کھڑا ہو گیا، اس نے بانگ دی. ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی. تو کہنے لگی گڑیا ہے یہ کیا ہو گیا؟ کہ تیرا بیٹا جب اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ اس کے کہنے سے مرغوں کو زندہ کر دیں گے تو اس کو بھی مرغا کھلاؤں گا، تیرا بیٹا بھی اس قابل نہیں ہوگا. یہ تھے شیخ عبدالقادر جیلانی. یہ تو بزرگ ہیں. ان کے تاتاری حکومت عروج پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلے کے شیخ جلال الدین ان کے بیٹے شیخ جلال الدین کو تاتاری نے کہا یہ بتا تیری داڑھی اچھی ہے، میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. تو کہنے لگے میں بھی نہیں بتا سکتا. اس نے مذاق اڑایا تھا، یہ رونا شروع ہو گیا. مذاق اڑایا تھا تو یہ رونا شروع ہو گیا. کہتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ سوال کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا، مجھے اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں ان سوالوں کا جواب ابھی نہیں دے سکتا. میں نے سنا تو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اس سوال کا جواب کیسے نہیں دے سکتا؟ کہا اس سوال کا جواب میری اولاد تجھے دے گی. کہا ٹھیک جاؤ. بھگا دیا. انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، وقت کے بڑے تاتاری کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ میرے ابا نے پیغام دیا تھا کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی نکلی ہے. تو وہاں پہ گئے، وہاں جا کے ان کو کوئی اندر نہ آنے تھے، تو انہوں نے جا کے اذان دیا. اللہ ہماری عبادت کے وقت تو اذان سورج نکلتے وقت وہ سورج کی پرستش کر رہا تھا، تو اذان دیکھو پکڑ کے لے آؤ اس ظالم کو، پکڑ کے لے آئے. تو اس کو اڑاؤ. کہا 1 منٹ بات سنا، مجھے ایک بات سنی. ہاں سنو.
کہا یاد ہے فلانے موقع پر میرے ابا آپ سے ملے تھے؟ کہا تیرے ابا کون؟ یاد دلایا. آپ سے ملے تھے؟ کہا جی ملے تھے. تو ان سے آپ نے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب بھیجا. کیا جواب بھیجا؟ انہوں نے جواب بھیجا کہ میری داڑھی آپ کے بکرے کی داڑھی سے اچھی نکلی ہے. کیسے جواب دیا؟ ایسے جواب دیا، یہ دین کی باتیں بتائی. ادھر ہی نیچے بیٹھ گیا تو مجھے کلمہ پڑا، اسی وقت کلمہ پڑا ہے. تو میں ہو گیا مسلمان، تلوار نکالی، میں ہو گیا مسلمان. دوسرے لوگ مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہنے کا بادشاہ سلامت، جو مذہب بادشاہ کا وہ ہمارا ہو گیا. ان کا ایک پہلوان تھا سکندر، ایک سپاہی، 3 سپاہی سالار تھے، ایک سے سپاہی سالار تھا سکندر. کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، میں مانتا ہوں تلوار کو. میں 45 سال ہو گئے میں تلوار سے لڑ رہا ہوں. یہ میرے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک ہے، کہ مجھے ہرا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں اس کو چھوڑوں گا. ٹھیک ہے آؤ. اس زمانے میں کشتی والے مقابلے تھوڑی ہوتے تھے. اس کو تلوار پکڑائی تو یہ بیچارہ سانگڑی بالکل دبلا پتلا مجاہدہ تھا، تلوار نہیں اٹھائے گی. اور وہ گوشت کا پہاڑ. تو یہ نہیں کہ اللہ آج مروانا ہی تو مروا دے، اللہ آج آپ نے مروانا ہے تو مروا دے، نہیں یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کچھ عمر نکال دے گا، میں یہ پھونک مار دے میں بچ نہیں سکتا. تو وہ آیا تو یہ کھڑے ہوئے، تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو ایک مکہ مارا. اللہ اکبر. تو ان کا ہاتھ اس کے سینے تک پہنچا، وہ اتنا اونچا تھا. مکہ مارا، 3 کلبازیاں کھا کے پیچھے گیا اور بے ہوش ہو گئے. جب اٹھا تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو. اس بندے نے اپنی طاقت سے نہیں مارا، کسی اور کی طاقت سے مارا. تو ہر زمانے میں تو میں بتا رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے مریدوں کا یہ حال ہے. تو خود شیخ کا کیا حال ہوگا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھ رہے ہر طرف نور کی برسات، ہر طرف روشنیاں. آواز ہوئی شیخ عبد القادر، ہم نے تیری عبادات کو، تیرے مجاہدات کو قبول کر لیا ہے، لہذا آج کے بعد تجھے نماز معاف نہیں، آج کے بعد تجھے نماز معاف. یہ کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے بھائی یہ تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت. تو وہ سارا جو نور تھا وہ سمٹ کے سامنے کالا تیرا شیطان بن کے آ گیا. شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے آج بچا لیا ہے، ورنہ تو میں یہاں پر 70 عابدوں کو گمراہ کر چکا ہوں، 70 عابدوں کو گمراہ کر چکا ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلانی تھے نا. فرمانے لگے بھاگ جا مردود، میرا علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا. اب تجھے کوئی نہیں مار سکتا، اب تجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. ان کے اوپر اللہ کے انعام سے ہوا ہے، یہ میرے علم سے نہیں ہوا. سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن کی 4 لائن میں بتا دیا کہ صرف الفاظ پڑھ کے تم ہدایت کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، صرف ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، صرف انجینئر کی کتابیں پڑھ کے تم انجینئر نہیں بن سکتے، بلکہ پہلے کسی انجینئر کے پاس جانا پڑے گا، پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس کے پاس کام کرنا پڑے گا. میں حضرت شیخ دعوت برکاتہم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا تو وہ ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گدھا جا رہا تھا. تو حضرت نے نا 3-4 ڈاکٹر پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے سب کو بلایا. تو یہ کیا جا رہا ہے؟ حضرت یہ ریڑھی جا رہی ہے. یہ چھوٹا گدھا جو ہے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت یہ چھوٹا گدھا. تو چھوٹا گدھا اس کی پریکٹس کرا رہے تھے، کہنا یہ ہاؤس جاب کر رہا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک بات یاد آئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی کالج جو ہے وہ انجینئرنگ کالج ہونا چاہیے، میڈیکل تو اسٹور بھی ہوتا ہے. میڈیکل تو اسٹور بھی ہوتا ہے، بندہ انجینئر ہونا چاہیے، ڈاکٹر تو ٹوتھ پیسٹ بھی ہوتا ہے. اتنا کوئی منع نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا، ان کے ساتھ مل کر تمہیں انعام ملے گا. صرف کتابیں پڑھنے سے انعام نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ آم کے بارے میں مضمون پڑھ لینے سے آم منہ میٹھا ہوتا ہے؟ پانی ضرور آتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا. پانی کے بارے میں مضمون پڑھ کے منہ میں پانی بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، پانی کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو برف کی صحبت میں رکھنا پڑتا ہے. کوئی کہے جی برف کی صحبت میں رکھتے، فریج کی صحبت میں رکھتے ہیں، تو صحبت تو آ گئی.
تو اگر کسی کو دین سیکھنا ہے تو دیندار کی صحبت میں رہنا پڑے گا. محض ٹی وی دیکھنے سے, محض ٹی وی کے پروگرام سن لینے سے, جو اس میں بھی تو رجال آ رہے ہیں, تو کتاب بھی تو رجال ہی لکھ رہی ہے, کتاب بھی تو لوگ لکھ رہے ہیں. تو دین سیکھا جاتا ہے جیسے آپ ڈاکٹری سیکھتے ہو, جیسے آپ انجینئرنگ سیکھتے ہو. تو آپ صرف کتاب سے پڑھ کے صرف ویڈیو آڈیو لیکچر لے کے انجینئر نہیں بن سکتے جب تک آپ اس کا پریکٹیکل نہ کرو, جب تک آپ اس کو سیکھو نہیں, جب تک آپ اس کی تربیت نہ حاصل کرو. یہ عام طور پہ عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کی ہوس نہیں نکلتی جب تک انسان ہوس نکلواتا ہے. ہمارے شیخ الدین فرما رہے تھے کہ اصل انسان کے اندر ہوس ہوتی ہے, گناہوں کی ہوس ہوتی ہے, وہ ہوس نکلوانی ہوتی ہے. ہوس نکلوانے کے بعد پھر انسان گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ نے راستہ دیا. کیا راستہ دیا؟ بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید. دوسری دلیل بتاؤں, آپ سب حضرات کو معلوم ہے کتنی کتابیں آئی ہیں, کتنی کتابیں آئی ہیں آسمان. ہمارے استاد ہنس کے فرماتے تھے آسمان سے 5 کتابیں آئی ہیں. کون سی 5 کتاب؟ 4 کتابوں کو لوگ نہیں مانتے, 5 کتاب کو سارے مانتے ہیں. یہ بتائیں تو صحیح. ایک ہے توراۃ, دوسری ہے زبور, تیسری ہے انجیل, چوتھا ہے قرآن, 5واں ہے ڈنڈا. آج حکومت یہ کہہ دے کہ کوئی جاہل درس قرآن نہیں دے گا, ورنہ اس کے خلاف اتنی FIR. تو دیکھتے ہیں کون قرآن مجید کا درس دیتا ہے, کون ڈاکٹر انجینئر قرآن کا درس دیتا ہے. آج حکومت اعلان کر دے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق داڑھی رکھنا ہر ایک کے ذمہ, ہر مردوں کے ذمہ لازم ہے, ورنہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر عورت کا خطاب دیا جائے گا. تو سارے مانیں گے, ہر شخص مانے گا اس قانون کو. تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. آسمان سے 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں, 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں. 100 صحیفے جن کو باقاعدہ کتاب کی شکل نہیں دی گئی. صحیفے کا مطلب ہے کچھ جز بنا کے دے دیا. جیسے سورہ بقرہ یہ ایک صحیفہ ہے, سورۃ النساء یہ ایک صحیفہ ہے, سورہ ناس یہ ایک صحیفہ ہے, سورہ فاتحہ یہ ایک صحیفہ ہے. تو ایسے پہلے 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں, توراۃ, زبور, انجیل اور قرآن. تو یہ 104 کتابیں ایک طرح سے کتابیں, یعنی کہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں یہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں, ہمارا چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا, آسمان سے کتنے انبیاء آئے ہیں؟ 1,24,000. اگر کتاب اہم ہوتی اور لوگ اہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لوگ کم آتے, کتابیں زیادہ آتی. لیکن کیا ہوا؟ لوگ زیادہ ہے, سمجھانے والے زیادہ ہے, کتابیں اللہ نے کم بھیجی ہیں. کتابیں اللہ نے صرف 4 بھیجی ہیں, باقی تو کچھ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں, تو صرف 4 کتابیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دین سیکھنے کے اندر کتاب کم, رجال زیادہ ہے. اللہ نے یہاں پہ پہلے کتاب کو ذکر کیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہاں پر ذکر ہوا, بعد میں ذکر آیا. حالانکہ سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے, سورہ بقرہ 87ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب لگائی تھی تو وہ یہ ترتیب تھی, پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ. تو ذالک الکتاب تو 27ویں نمبر پر, 87 نمبر ہے, اور سورہ فاتحہ کا 5واں نمبر ہے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. تو دیکھیں, راستہ متعین کرتے ہیں لوگ, راستہ کتابیں متعین نہیں کرتی, راستہ لوگ متعین. ہم الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے, حج میں آسانی فرمائے. اس میں ہم جتنی بھی کتابیں مطالعہ کر رہے ہیں, ہم ان راستوں سے واقف نہیں ہیں جن راستوں سے لے جانے والا واقف ہے. ہم ان راستوں سے واقف ہو نہیں سکتے جب تک ان راستوں سے, ان لوگوں کے ساتھ نہ دیکھیں. اس راستے سے ہم گزر جائیں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ ہے, تو کیا ہم کہیں گے کہ ہمیں یہ گھر پتہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے. جب تک کوئی ہمیں راستہ دکھائے گا نہیں, اس وقت تک راستہ ہم دیکھ نہیں سکتے.
راستہ دکھانے کے لیے رہبر ضروری ہے. راستہ دکھانے کبھی ہو سکتا ہے انسان صرف کتاب سے پڑھ کے ایگزیکٹ جگہ پر پہنچ جائے, جس کی قوت خیالیہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا ایسا ہے تو کسی کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن عمومی مزاج یہ ہے کہ کسی سے سیکھے بغیر انسان دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا, چاہے کتنا بڑا عالم ہو, چاہے کتنا بڑا فصیح ہو, چاہے کتنا بڑا خطیب ہو, چاہے کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو. چنانچہ آج سے لے کر, مجھ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 28 واسطے ہیں میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, جو میں آپ کو درس دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو سکھایا, پھر انہوں نے آگے, پھر انہوں نے آگے, پھر انہوں نے آگے, چلتے چلتے مجھ تک جو پہنچا ہے وہ 28 واسطے ہیں. 28 واسطے, جو سب سے کم میرے پاس جو سند ہے وہ 26 واسطوں کی سند ہے, تو 27 واسطوں کی سند ہے. اس کے علاوہ اور ایک جو جن والی سند ہے تو وہ 10 واسطے ہیں. تو اس طریقے سے 28 واسطے کے اندر کوئی ایک زمانہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک بندہ بھی آیا ہو کہ جس نے کسی جگہ پر دین سیکھا نہ ہو. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم, یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی دین کسی سے سیکھا. ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو جی میں آیا وہ کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے رجال بھیجے ہیں, اس زمانے میں بھی, پہلے زمانے میں بھی, ہر زمانے میں اللہ نے ایسے لوگوں کو بھیجے ہیں کہ جو انعمت علیہم میں داخل ہیں. ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم انعمت علیہم والوں کی شکل بنا لیں, ہم ان کے جیسے اعمال کرنا شروع کر دیں. یہی بہت بڑی بات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا سارا لشکر آیا تھا اور فرعون کا سارا لشکر غرق ہوا, لیکن ایک آدمی بچ گیا, صرف ایک آدمی تھا وہ بچ گیا. اور وہ کیا تھا, وہ کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اذیت دینے والا تھا, سب سے زیادہ تکلیف دینے والا وہ شخص تھا. کیسے تکلیف دیتا تھا؟ ایسے تکلیف دیتا تھا, ایک عصا لے کے آتا تھا, امامہ باندھتا تھا, جبہ پہنتا تھا, حضرت موسیٰ کی طرح بات کرنے کی کوشش. فرعون حضرت موسیٰ کی زبان میں لقمت تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. یہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے. وہ قصہ ہوا تھا, فرعون کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا کہ یہ اگر نبی ہے تو فرعون بادشاہ تھا, بادشاہ کی عقل کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. بادشاہ تھا, کہنے لگا اگر تو یہ نبی ہے تو جس نے مجھے مارنا ہے اور وہ وقت کا نبی ہوگا تو اس کی عقل سلیم ہوگی, اور جس کی عقل سلامت ہوتی ہے تو وہ بچپن میں بھی نادانی والی حرکتیں نہیں کرتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تک کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کپڑوں میں پیشاب کرتا کرتا مر گیا تھا, وہ بڈھا ہو کے کپڑوں میں پیشاب کر رہا تھا. اور کسی نبی نے کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا, کسی نبی نے, یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے, کسی نبی نے کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا کہ بچے کو نبوت کے اندر بھی شعور رکھتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا, فرعون کو پتا تھا 500 برس جس کی عمر تھی کتنا بڑا تجربہ ہوگا. تو فرعون ایسی خوراک کھاتا تھا, ایسا حکیم تھا, ایسا سمجھدار تھا, ایسی خوراک کھاتا تھا کہ پیشاب پکانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی. ایسی خوراک کھاتا کہ آج کل کا میڈیکل کا زمانہ کیا ہے, آج کل کا دور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہ 500 برس تک سر میں درد نہیں ہوا, 40 دن میں ایک بار پیشاب آتا تھا, اس کو پکانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی. ایسی خوراک کھاتا تھا سب خون بنتا تھا, ساری خوراک استعمال ہوتی تھی, کوئی خوراک گندگی وغیرہ غلاظت نہیں بچتی تھی. اور جو فضلات بنتے تھے وہ صرف پیشاب کے راستے 40 دن میں ایک بار کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ کا جو سانپ آیا اور سانپ نے جب منہ کھولا تو فرعون کو موشن لگی کہ زندگی میں صرف ایک بار ہوا تھا. فرعون کو 10 لگ گئے تھے. تو فرعون ایسا دانا تھا کہ صحیح بات ہے, جس کی 500 برس عمر ہو اس میں کتنی سمجھ ہوگی, عقل بھی جس کی راسخ ہو, عقل بھی جس کی مضبوط ہو. تو فرعون اگر تو یہ نبی ہوگا تو اس کی عقل سلیم ہوگی. چنانچہ اس نے ایک طرف سکے رکھے چمکدار اور ایک طرف انگارے رکھے چمکدار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا سکوں کی طرف. نبی کی عقل سلیم ہوتی چاہے وہ بچہ ہو,
عقل اس کی ہمیشہ سلامت ہوتی ہے. سکوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا جبریل موسیٰ کا ہاتھ یوں بڑھ رہا ہے سکوں کی طرف, اور اب آگے ایک طرف آگ رکھیے ایک طرف سکے رکھیں, یوں ہونا ہے. اس کا ہاتھ یوں ہونے سے پہلے تو ساتوں آسمان کراس کر اور نیچے چلا جا اور موسیٰ کا ہاتھ ادھر لے آ. حضرت جبریل فرماتے ہیں اس موقع پر میں نے بڑی تیز اسپیڈ لگائی, 3 موقعوں پر تیز رفتاری سے اڑے تھے. ایک مرتبہ حضرت یوسف کنویں میں لٹک رہے تھے اور رسی کاٹی اور یہ چھت اور یہ تقریباً 6 ہاتھ کا فاصلہ تھا. حضرت یوسف نے گرنا تھا, وہ آسمانوں سے نیچے اترے, حضرت یوسف کو اٹھا کے پتھر پہ بٹھا دیا. اور دوسری مرتبہ چھری چلی ہے. یہ چھری چلی ہے اور چلنے اور کٹنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ. اس فاصلے کے اندر اسماعیل کی گردن, اب چھری کو حکم ہو چکا ہے تو انہیں کاٹنا ہے, اب جبریل کو حکم ہے تو انہیں کٹنے نہیں دینا. اب وہ اڑے ہیں, اسماعیل کو ہٹایا, مینڈے کو ڈالا, اتنی تیز اسپیڈ صرف چھری چلنے کی رفتار. اور تیسری مرتبہ یہاں کہ موسیٰ کا ہاتھ ادھر جانا ہے تو انہیں ادھر موڑنا ہے, اور کہنے لگے اڑا اور میں یہاں پہنچا اور موسیٰ کے ہاتھ میں انگارہ دیا اور انگار انہوں نے زبان پہ رکھا جس سے حضرت موسیٰ کی زبان جل گئی, جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے. ورنہ تمام انبیاء فصیح و بلیغ, تمام انبیاء. ہمارے حضرت کے بعد ایک قادیانی آیا تھا تو کہنے لگا کہ کوئی ہمارا مرزا قادیانی اللہ کا جو نبی نہیں ہے تو کیا دلیل ہے؟ ہمارے ساتھیوں نے تو میں نے ان کو کہا بھی اگلی دفعہ ہے نا تو اس کو یہ کہنا وہ تو کوئی نبی کہاں تھا, یہ بتاؤ, کوئی بھی نبی کہاں نہیں تھا. تو نبی بے عیب ہوتا ہے, نبیوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ عیب نہیں تھا, یہ معجزہ تھا کہ بچپن ہونے کے باوجود, نبی ہونے کے باوجود ادھر ڈالا, اس کا پورا واقعہ موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بات میں زبان کھول دی تھی. تو قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اس نے تم نے جو سوال کیا وہ تجھے دے دیا. 40 برس کے بعد یہ چیز ملی حضرت موسیٰ کو. تو انعمت علیہم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ نقل اتارتا تھا, حضرت موسیٰ کی طرح ہکلا کے بولتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبہ پہنتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مذاق جب کسی بندے کا اڑایا جاتا ہے تو اس کی صحیح بات کو تھوڑا استہزاء کی طرف لا کر اس کا مذاق اڑایا تو سارا دربار ہنستا تھا, حضرت موسیٰ ایسا چلتے ہیں ایسا چلتے ہیں. تو اللہ نے کہا, حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بندے سے تھی, سب سے زیادہ اذیت اس نے مجھے دی تھی, اور تو نے اس کو بچا دیا, پوری قوم کو غرق کر دیا. موسیٰ میں کیا کرتا, تیرے حلیے میں تھا, مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آئی, میں نے سمندر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. تو انعمت علیہم کے اندر داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فادخلی فی عبادی, پہلے ان کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ, وادخلی جنتی, پھر جنت میں جانا, پہلے ان کی لائن میں. یہ انعمت علیہم ہے. پھر غیر المغضوب اور ضال. مغضوب وہ جن کے اوپر غضب ہوا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں, غضب کن کے اوپر ہوتا ہے جو اصلاً ایمان قبول نہیں کرتے. ایک کلیہ سمجھ لے, بہت سے لوگوں نے کہا مغضوب سے مراد یہودی ہیں, بہت سے نے کہا مغضوب سے مراد عیسائی ہیں. تو اصول سمجھ لے, قرآن مجید میں جہاں بھی مغضوب آئے گا اس کا مطلب ہے جن کے اوپر غضب ہوا, جنہوں نے غضب کیا ہوا, جن کے اوپر ابتدا کا انتہا غصہ ہی تھا, ابتدا کا انتہا جن کے اوپر ایسا غصہ تھا کہ ان کے اوپر غضب ہو گیا. شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. جیسے حضرت شعیب کی قوم ایمان قبول نہیں کیا, تو موسیٰ کی قوم فرعون نے ایمان قبول نہیں کیا. وہ مغضوب ہے جن کے اوپر غضب ہوا, جن کے اوپر عذاب ہوا. مغضوب پر بھی عذاب ہوتا ہے, ضال پر بھی عذاب ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مغضوب وہ ہے کہ جس کے اوپر غضب ہوا وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی ہدایت قبول ہی نہیں کی تھی, اور ضال وہ ہے کہ جس نے ہدایت قبول کی پھر گمراہ ہو گیا. جس کو پتا تھا یہ سچ بول رہا ہے لیکن گمراہ ہو گیا. ابو جہل کو پتا تھا یہ سچ بول رہا ہے پھر بھی گمراہ ہو گیا, اور ابتدا سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا, لہذا وہ مغضوب بھی تھا اور ضال بھی تھا.
وہ مغضوب بھی ہوا اور ضال بھی ہوا، یعنی جن کے اوپر غضب ہوا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا جو مغضوب ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا جو کہ مغضوب ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا جو کہ ضال ہیں۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ مغضوب جو ہے وہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، تو وہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اور عیسائیوں کے لیے ضال کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو اولاً قبول کیا تھا لیکن بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے، لہذا یہ لوگ ضال ہیں، یعنی کہ گمراہ ہیں۔ اور مغضوب جن کے اوپر عذاب ہوا، اور ضال جن کے اوپر عذاب ہوا لیکن ان کی ہدایت سے ہٹ جانے کی وجہ سے عذاب ہوا۔ یہ تھوڑی موٹی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو مشکل لگ رہی ہو، تھوڑی سی توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک بات سمجھنے سے پہلے اب اس کو سمجھ لیں کہ ابتدا تا انتہا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ اس کا ماخذ ہیں، اب حقیقت سے ہیں۔ ابتدا تا انتہا، انعمت علیہم کے اندر ابتدا سے لے کے آج تک جو جماعت ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جن کا اختلاف ہو گیا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا اختلاف ہے تو یہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ابتدا تا انتہا بہت سے ایسے فرقے اٹھے ہیں جن میں کفریات تک بات گئی ہے، جیسے کہ فرقہ جبریہ تھا، فرقہ قدریہ تھا، ان کی تفصیلات آگے آئیں گی، بہت سی چیزوں میں ان کے اختلافات ہیں، وہاں پر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ فرقہ معتزلہ تھا، فرقہ جبریہ تھا، اس نوعیت کے فرقے تھے جو کہ مقابلتاً صرف ایمان اور کفر کی بات کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو صرف ان مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بات ہے، میلاد کرانا جائز ہے نہ جائز، وہ کہتا ہے جی بدعت ہے، وہ کہتا ہے جی جائز ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت ہے۔ ان فروعی باتوں میں اختلاف ہے، کچھ علماء نے فروعی باتوں میں اختلاف کرتے کرتے عقائد کے اوپر لگا کے ان کے اوپر فتویٰ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ ان سے بچ کے رہیں۔ ایسے اہل تشیع کے کچھ فرق ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی کفریات میں مبتلا ہیں، تو یہ مخالفین کے فرقے ہیں اور یہ مخالفین ہیں جو کہ مغضوب و ضال میں آج کے زمانے میں شامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر جو شخص بھی ہے، چاہے وہ حنفی ہے، چاہے وہ مالکی ہے، چاہے وہ حنبلی ہے، چاہے وہ عالم ہے اور وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، خود اپنا کام کرتا ہے، لیکن ایسا عالم ہے جو کہ سمجھدار ہے، تو اس کو بھی آج علماء کہتے ہیں وہ گمراہی میں تو ہے لیکن ایمان انعمت علیہم کے اندر ایمان میں وہ شامل ہے، ایمان میں شامل ہے، لیکن گمراہی کی جو مکمل تعریف یہاں پر ہو رہی ہے وہ اس میں نہیں۔ یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، آج کے زمانے کی بات ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم یہ ایک لوگ ہیں، اور غیر المغضوب کے اندر دو لوگ ہیں، اور ضالین کے اندر تیسرے لوگ ہیں۔ اصل میں یہ دو لوگ ہو گئے، آگے سورہ بقرہ کے اندر بھی ان کا ذکر آئے گا۔ اصل میں دو لوگ ہو گئے، ایک نجات پانے والے اور ایک عذاب پانے والے ہیں، ایک نجات پانے والے، ایک عذاب پانے والے۔ انعمت علیہم کے اندر نجات پانے والے ہیں۔ ہم ہر نماز میں نہ چاہتے ہوئے، نہ خیال کرتے ہوئے، نہ سوچتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، جس میں اولیاء صدیقین والے اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، شیخ عبد القادر جیلانی، سید عبد الکبیر رفاعی، بابا فضل الدین عطار، شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ یار یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں۔ الحمدللہ سارے بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور انعمت علیہم کے اندر یہ سارے لوگ داخل ہیں، اور غیر المغضوب علیہم والضالین کے اندر جو ہے قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، اور آج کل کے وہ لوگ جو کہ ایمانیات کا انکار کرتے ہیں، جیسے دہریے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، جیسے یہودی ہیں، جیسے عیسائی اور یہودی کیسے کہہ دیا، یہ بھی آگے سورہ آل عمران کے اندر ابتدا کی 83 آیات کے اندر اس کے اوپر تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ وہاں پر عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ برکت کے لیے ایک دفعہ سمجھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کا ترجمہ کرنا ضروری ہے،
تمام تعریفوں کا ترجمہ کرنا ضروری ہے. الحمد کے الف لام میں یہ معنی موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے. رب العالمین سے مجھے ایک بات یاد ہے. ہم مسجد نبوی میں کھڑا تھا تو کہہ رہا بابو ابی بکر لکھا ہوا تھا. تو ایک صاحب ہوتا ہے یہ ساڈا مولوی سے آپ کہتا ہے کہ ابو بکر ہوتا ہے، آپ کی بھی ہے. تو مولوی صاحب کو اتنی گالیاں دی، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے. ہمارا مولوی تو کہتے ہیں ابو بکر ہوتا ہے، یہاں لکھے ابی بکر ہے. تو مولوی صاحب کو 3-4 گالیاں دی اور کہا وہ تو جھوٹا ہے اور ایسا ہے، یہ صحیح لکھا ہوا ہے. رسول پہ جانا وہاں پہ لکھا ابو بکر، وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اصل میں ہم لوگوں کو علم کی خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے علمی معاملات کے حوالے سے، دین کے معاملات کے حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو کہ بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اذا سئل اعطى، جس سے سوال کیا جائے وہ دے دے. اور رحیم وہ ہوتا ہے اذا لم يسأل يغضب، کہ اذا لم يسأل يغضب، کہ جب اس سے سوال نہ کیا جائے تو غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو. تو رحمان اور رحیم کا ایک ہی ترجمہ ہے، لیکن مطلب تھوڑا سا فرق ہے کہ رحمان سے مانگو تو وہ دیتا ہے، رحیم سے نہ مانگو تو غصے ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہے، مجھ سے مانگو. مالک دیکھیں ایک بابا ہے، بابا کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور اماں کے پاس 10 روپے ہیں. بیٹا کہتا ہے ابا سے نہیں لینا، اماں سے لینا ہے. امی 1 لاکھ روپیہ دو. بیٹا میرے پاس نہیں ہے، ابا سے لو. ابا سے نہیں مانگنا، ابا کو غصہ آئے گا. دیکھو مجھ سے نہیں مانگ رہا، اس کو اکڑ ہے. اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے نہیں مانگ رہے، لوگوں سے مانگ رہے، مجھ پہ نظر نہیں رکھتے، لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے. مالک یوم الدین، مجھ پہ نظر نہیں رکھتے، ڈاکٹر پہ نظر رکھے ہوئے، مجھ پہ نظر نہیں رکھتے، مکینک پہ نظر رکھے ہوئے، مجھ پہ نظر نہیں رکھتے، وکیل پر نظر رکھے ہوئے. ساری باتیں مالک یوم الدین. اور وہ کیسے دینے والا، وہ ایسے کہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا. جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے تو آج کے دن کا بادشاہ نہیں ہوگا. 50,000 سال کے دن کا بادشاہ ہے، 50,000 سال کے دن کا پورے پاکستان کا بادشاہ ہے، کراچی کا بادشاہ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی جو اس دن کا بادشاہ ہے تو آج کا بادشاہ بھی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. ایاک نستعین، اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو کہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا. اس کے بعد آمین کہہ دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد آمین کہا تھا، لیکن چونکہ قرآن کا جز نہیں ہے تو اس وجہ سے دل میں کہنا چاہیے، یا اونچا بھی کہہ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے. نماز میں آہستہ آواز سے کہنا بھی ثابت ہے، اونچی آواز سے کہنا بھی ثابت ہے، دونوں طرف سے ثابت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدّ بہا کو کہا، آپ نے آواز کو کھینچا. اور اس سے بالکل اگلی حدیث ہے تو فرمایا کہ اخفا بہا کو کہا، آپ نے آواز کو آہستہ فرمایا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کر جائے گی، مطابقت کر جائے گی تو اللہ اس کی آمین کو قبول کر لیں گے. اور ہمارے استاد مولانا امین صدر غالب صاحب میرے استاد تو نہیں ہیں، میرے استاد کے استاد تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ کبھی کسی نے فرشتوں کی آمین سنی، اس کے مطلب وہ آستہ بولتے تھے. خیر میں اس بحث پہ نہیں جا رہا، دونوں طرف دلائل ہیں، دونوں طرف اہل سنت والجماعت ہے. جس کے دلائل ہیں جو اونچا کہتے ہیں جی اونچا کہ زور لگا کے کہتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ہے، اور ہمارا مسئلہ کے مطابق آہستہ کہنا افضل ہے. کبھی اونچا بھی کہہ دیا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو کبھی اس پہ بھی عمل کر لیا، لیکن کبھی کیا سب کے سامنے نہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ کیا ہو گیا. جناب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک آدمی آ گیا ایک مرتبہ، اس نے نماز میں رفع الیدین کیا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کے اوپر کی منزل سے نیچے پھینک دیا کہ تم واقعی آ گیا ہماری مسجد کے اندر. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے لیے پورے 20 دن رفع الیدین کیا.
یہ کیا تعصب مچایا ہوا ہے، یہ کوئی نبی کا طریقہ ہے؟ تو نفرت کسی سے نہیں کرنی ہے، دین بہت وسیع ہے، دل کھلا رکھنا چاہیے. میں چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو گئی، یہ بھی کافر تو وہ بھی کافر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس درس قرآن ایک چھوٹی سی نقل کو اے اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس کی برکت سے اہل گھر کو، اہل محلہ کو اے اللہ برکت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کی برکت سے جو جبران ہمارا ایڈمٹ ہے اے اللہ اس کو صحت کلی عطا فرمائیے، معجزانہ صحت عطا فرمائیے. اے اللہ معجزانہ صحت کی بارش عطا فرما دیجیے. اے اللہ نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے. یہاں پہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، اے اللہ اے اللہ اے میرے مالک اے میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. آپ دیکھیے رات کے 11 بجے کہ آپ کو قرآن سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ مجھ پر ہم سب پر رحم نازل فرمائیے. اے اللہ اپنی محبت کی برسات نازل فرما دیجیے. اے اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی بھی ہے تو محروم نہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.